News updates are brought to you by Style Boost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 22 ربیع الاول 1442 ہجری 25 کاتک 2077 بے نومبر 2020 عیسوی کی 9 تاریخ ہے۔ سابق میئر میونسپل کارپوریشن سرگودا اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک اسلم نوید کو اینٹی کرپشن سرگودا نے سرکاری اراضی کو پرائیویٹ ٹاؤن میں شامل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے خلاف یہ انکوائری گزشتہ 1 سال سے زیر سماعت تھی اور الزام ثابت ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملک اسلم نوید نے اس گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا اور کہا کہ یہ گرفتاری مجھے میرے مقصد اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی اور میرے خلاف تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ چندو چک سلنا والی کے قریب مخالف سمت سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے رکشہ کو ٹکر مار دی، جس سے مسافر رکشہ میں سوار 2 مرد اور 2 خواتین جاں بحق جبکہ 3 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا۔ موقع پر مشتعل لوگوں نے ٹرک کو آگ لگا دی اور ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سلہ والی ملک عثمان موقع پر پہنچ گئے اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی ہدایت پر محکمہ ماحولیات نے چک نمبر 96، 97 اور 102 شمالی میں کارروائی کرتے ہوئے 8 بھٹوں کو سیل کر دیا، جبکہ 4 کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ بھٹا مالکان حکومت کی طرف سے بھٹوں کی بندش کے احکامات کے باوجود پرانی ٹیکنالوجی پر بھٹے چلا رہے تھے۔ محکمہ زراعت نے تحصیل سرگودا میں دھان کی فصل کے مڑ جلانے پر 3 کسانوں کو مجموعی طور پر 30,000 روپے جرمانہ کیا۔ محکمہ زراعت نے انسداد سموع کی کارروائیاں چک 42 جنوبی کے عبدالغفار، لکمان کے حاجی عنایت اللہ جبکہ 80 جنوبی کے حاجی ارشاد اللہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جرمانے کیے۔ اسی طرح چک 42 جنوبی کے محمد رمضان ولد محمد یاسین پر 6 ایکڑ رقبہ کی دھان کی فصل کے مڑ جلانے پر 360/20 کے تحت ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے، جبکہ انسداد سموع ٹیموں نے سیکٹری ڈی آر ٹی اے فاروق حیدر عزیز کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ 7 یوم کے دوران دھواں چھوڑنے والی 59 گاڑیوں کے چالان کیے اور 6 کو مختلف تھانوں میں بند کر دیا، جبکہ ٹیموں نے مشترکہ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر انسداد سموع و ماحولیاتی آلودگی آرڈیننس کے تحت مختلف گاڑیوں کو 50,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کا آج 143واں یوم پیدائش سرگودا سمیت ملک بھر میں منایا گیا اور اس موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ادب اکادمی کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں میں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ منازل حاصل کر لیتا ہے۔ عصر حاضر کے نا امید اور مایوس نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام ایک روشن راستہ ہے۔ اقبال نے منتشر لفظوں کو وقار بخشا، ان کی شاعری عمل کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں پاکستان کو علامہ اقبال کی امیدوں کا مرکز بنانا چاہیے۔ بزم فکر اقبال کے صدر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے پاکستان ادب اکادمی میں یوم اقبال کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
قبل ازی محمد آفاق، محمد زبیر، محمد طارق طیب، جنت افتخار، رمل یونس، طیبہ نعیم، شہلا اختر، قرۃ العین نعیم، نگی جہانگیر، ہرا اقبال اور نور العین نے بھی اقبال کی شاعری اور فقر و فن کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر تبسم نے مزید کہا کہ ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ قومیں اپنے عزم و استقلال سے پروان چڑھتی ہیں۔ زندگی جہد مسلسل اور عمل پہم سے عبارت ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری انقلاب کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ تبدیلی ذہنی انقلاب سے آتی ہے۔ ہمیں پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان ادب اکادمی میں ولادت علامہ اقبال کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں میں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ منازل حاصل کر لیتا ہے۔ چمن سے بیورو چیف NS نیوز حبیب اللہ اچکزئی نے خبر دی ہے کہ گزشتہ چند روز پہلے رحمان کہول روڈ پر عورت کی گولیوں سے چھلنی ملنے والی لاش کا معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ چمن شہر میں گزشتہ روز رحمان کہول روڈ پر عورت کی گولیوں سے چھلنی لاش انتظامیہ کو ملی تھی۔ پولیس نے کچھ دن چمن کے سول ہسپتال کے مردہ خانہ میں لاش کو رکھا اور لاش کے وارثین نہ ملنے پر آج انتظامیہ نے ساگوز قبرستان میں امانتاً سپرد خاک کر دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔